بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 6 ستمبر 2020 کا دن ہے۔ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ آج کے دن ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ شروع ہوئی تھی، جو ہندوستان نے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر اچانک اتنا شدید حملہ کر دیا تھا بغیر اطلاع دیے۔ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، آپ میری ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 6 ستمبر 1965، قسم اس وقت کی جب وقت ہم کو آزماتا ہے، جوانوں کی زباں پر نعرہ تکبیر آتا ہے۔ 24 جولائی 1965 کو شروع ہونے والے آپریشن جبلارٹر کے نتیجے میں پاک بھارت کشیدگی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے بیانگ دہل جنگ کی دھمکی دے دی۔ شاستری کا کہنا تھا کہ اب ہم اپنے من پسند وقت پر اور اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے، جو کہ سراسر کھلی دھمکی تھی۔ 4 ستمبر 1965 کی شام پاکستان کے سیکرٹری خارجہ عزیز احمد کو ترکی سفیر کے توسط سے ترکی میں متعین پاکستان کی شکل میں موصول سفیر کا ایک پیغام موصول ہوا۔ اس پیغام میں اطلاع دی گئی کہ بھارت 6 ستمبر کی صبح پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ عزیز احمد نے یہ پیغام وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا دیا، مگر ان دونوں نے باضابطے کے برخلاف اس پیغام کی نقل صدر مملکت تک نہیں پہنچائی۔ ان کا خیال تھا کہ ارشد حسین اپنے کمزور اعصاب کے باعث حسب معمول گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، مگر 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے واقعی پاکستان پر حملہ کر دیا اور طبل جنگ بج گیا۔ بھارتی فوج نے بغیر کسی الٹیمیٹم، بغیر کسی تنبہ اور بغیر کسی ضابطہ اطلاع کے بین الاقوامی سرحد عبور کر چکی تھیں اور لاہور کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ستمبر 1965 میں موسم برسات، جو کہ ٹینکوں کی نقل و حرکت کے لیے ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ فوجی پیش قدمی بھی انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، کہ ختم ہوتے ہی بھارت نے لاہور، سیالکوٹ، قصور کی جانب سے 3 اطراف سے انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کر کے پاکستان کو سرپرائز کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی منصوبے کے مطابق حملہ اس قدر اچانک اور فوری تھا کہ پاکستانی فوج سنبھل نہ سکے۔ یوں پاکستان کی تاریخ کے اس معرکے کا آغاز ہو گیا، جس میں مادر وطن کے بہادر قابل ذکر سپوتوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ ناظرین، ایک بات بتاتا چلوں، اس کی نبی پاک کی بشارت تھی اس جنگ میں، اور اسی بشارت کی وجہ سے پاکستان یہ جنگ جیتا اور کافی علاقے ہندوستان کے فتح کیے۔ 6 ستمبر 1965 کی دوپہر صدر مملکت فیلڈ مارشل ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے 10 کروڑ عوام، جن کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارت کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دی جائیں۔ اور پھر یہی ہوا۔ بھارتی فوج لاہور کے نواح تک پہنچ گئی، کھڑیارہ کے گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے برقی کے محاذ پر فوجوں کے اجتماع کو 9 گھنٹے تک کامیابی سے روکے رکھا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کو اپنی پوزیشن بہتر کرنے کا موقع ملا اور جم خانہ کلب میں ناشتے کا بھارتی پلانک ڈگمگا کر رہ گیا۔ BRB نہر لاہور اور بھارتی فوجوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن کر ابھری۔ یہ معرکہ میجر عزیز بھٹی کے نام رہا۔ 12 ستمبر 1965 کو اسی محاذ پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس جنگ میں نشان حیدر حاصل کرنے والے واحد پاکستانی فوجی تھے۔ اگلے 2 روز پاکستانی فوج نے بھارتی علاقے میں 8 کلومیٹر تک پیش قدمی کی اور کھیم کرن نامی بھارتی قصبہ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ بھارت سیخ پا ہو چکا تھا۔ سخت مزاحمت اور ہزیمت کے باعث انہیں سبکی محسوس کرتے ہوئے بھارت نے 8 ستمبر 1965 کو اپنے ٹینک جنگ میں جھونک دیے۔ سیالکوٹ محاذ پر جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی۔ بھارتی فوج میں 1 انڈین آرم ڈویژن بھی شامل تھا، جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ بھارتی آرمی چیف جنرل چودھری کی 16 کیولری، جس کو فخر ہند بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی سیالکوٹ کی جانب گامزن تھی۔ یوں اس محاذ پر پاک فوج شدید دباؤ سے دوچار تھی۔ اس نازک موقع پر 16 ستمبر 1965 کو پاک فوج کے جوان بم باندھے بھارتی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، جس سے بھارتی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی پاک فضائی حرکت میں آئی۔ یوں بھارتی پیش قدمی سیالکوٹ میں چونڈا کے محاذ پر رک گئی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی بری فوج کا سیالکوٹ پر حملہ
کا منصوبہ بھی خاک میں ملا دیا۔ تقریباً 40-50 کے قریب بھارتی ٹینک تباہ ہو گئے۔ چونڈا کے مقام پر آج بھی بھارتی جنرل کی ایک جیپ جو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا یادگار کے طور پر نصب ہے۔ پاک فضائی کے قابل فخر ہوا بازوں سرفراز رفیقی، یونس حسن شہید نے اپنی جانوں کو نذرانہ دے کر بھارتی فوجی ہوائی اڈوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان میں آدم پور، ہلواڑہ، جموں، پٹھان کوٹ، جام نگر کی ایئر بیس کو شدید نقصان پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے پہلے ہفتے کے بعد بھارتی ایئر فورس پاکستان میں کوئی قابل ذکر کارکردگی دکھانے میں نہیں رہی۔ اس موقع پر سرگودا کی فضاؤں میں ایم عالم نے اپنے سیبر طیارے سے 4 بھارتی ہنٹر طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مار گرائے، جس سے بھارتی فضائیہ کا مورال گر گیا۔ پاک فضائی کے سرکاری اعداد و شمار کی روح سے جنگ ستمبر کے دوران شاہینوں نے 2380 بار اڑان بھری۔ ان میں سے 1303 اڑانوں کا مقصد پاک فوج کی فضاؤں کا دفاع کرنا تھا۔ پاک بری اور بحری فوج کی مدد کے لیے پاکستانی پائلٹوں نے 547 دفعہ اڑان بھری۔ دن کے وقت دشمن پر 100 جبکہ رات کو 165 حملے کیے گئے۔ 148 بار دشمن کی ریکی جاسوسی کرنے یا عسکری تنصیبات کی تصاویر اتارنے کے لیے پرواز کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ 2380 اڑانوں میں سے ہر اڑان اپنی ایک منفرد تاریخ رکھتی ہے۔ جہاں ایک طرف بری اور فضائی فوج اپنا کردار نبھا رہی تھی، وہاں بحریہ نے بھی اپنے جوہر دکھائے اور بھارتی ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈے دوارکا میں موجود ریڈار سسٹم کو پیش قدمی کرتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پاک نیوی کی آبدوز غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز ککری کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندری حدود میں ہوا۔ بھارتی بحریہ نے اس جنگ میں مزید کوئی پیش قدمی نہیں کی، یوں کراچی بھارتی بحری ناکہ بندی کے خطرے سے محفوظ رہا۔ پاک فوج نے سندھ کے ریگزاروں میں بھی پیش قدمی جاری رکھی۔ راجستھان کے علاقے مونا باؤ میں گدورا کے مقام پر بھارتی فوجی علاقے پر قبضہ کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر اس جنگ میں پاک فوج نے 1600 مربع میل تک پھیلے بھارتی علاقے کو اپنے قبضے میں لیا، جبکہ 446 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے قبضے میں رہا۔ یہ جنگ 23 ستمبر 1965 کو رات 3 بجے ختم ہو گئی۔ یہ تاریخی جنگ ہماری مسلح افواج، ہماری باحوصلہ قوم نے بڑی یکجاں ہو کر لڑی۔ ایک جانب پاکستان کی مسلح افواج ساز و سامان اور نفری دونوں لحاظ سے اپنی سے بڑی قوت کو پسپا کر دیا، دوسری طرف پاکستانی قوم نے اپنے اتحاد سے دشمن کو لرزہ بر ندام کر دیا۔ اس 17 دنوں میں اہل پاکستان نے من حیث القیوم باہمت ملی عزت و حمیت، جرأت، احساس نفس کے کندن کو اس وقت کی کسوٹی پر رکھا اور اس آزمائش پر ہر طرح پورے اترے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک تابناک باب بن چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، السلام علیکم، اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، جنگ ستمبر کے حوالے سے بہت زبردست معلومات اور جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی اینیورسریز، برتھ ڈے اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔